أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 1973 کا ایک واقعہ جو کہ بہت ہی عبرتناک ہے، وہ عرض کرتا۔ ایک صاحب جو کہ 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، بہت مالدار تھے، سخی دل بھی تھے، دل کھول کر غریبوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، یتیم بچوں کی شادیاں بھی کروا دی۔ ویسے یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ یہ 1973 کا جو واقعہ سنا رہا ہوں، وہ صاحب حاجی بھی تھے، انتقال ہوا تو چونکہ ملنسار تھے، بہت با اخلاق تھے، محلے والے متاثر بہت تھے، تو رش لگ گیا سوگواروں کا۔ جنازے میں بہت لوگوں نے شرکت کی، سب لوگ قبرستان پہنچے، قبر کھودی گئی، میت کو قبر میں اتارنے کے لیے جب لایا گیا تو اچانک قبر خود بخود بند ہو گئی۔ لوگ حیران، دوبارہ زمین کھودی گئی، میت کو اتارنے لگے تو پھر قبر خود بخود بند ہو گئی۔ اب سب لوگ پریشان، حیران۔ ایک آدھ بار مزید بھی ایسا ہوا، 4تھی بار تدفین میں کامیاب ہو گئے۔ سب لوگ فاتحہ پڑھ کر ابھی لوٹ ہی رہے تھے، چند قدم ہی چلے تھے، تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ زمین زور زور سے ہل رہی، اور لوگوں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظر تھا۔ قبر میں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اور اس قبر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، جو واضح تھی، لوگ سن رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ بہت خوف زدہ ہوئے اور بھاگنے لگے، اور حیرت میں تھے، پریشان تھے کہ نیک شخص تھے، یہ تو سخاوت بہت کرتے تھے، یہ تو 5 نمازیں پڑھتے تھے، یہ تو غریبوں کی شادیاں بھی کرواتے تھے، اخلاق بھی اچھے تھے، کون سی خطا ان سے سرزد ہوئی، کون سا گناہ تھا جو عذاب قبر کا سبب بن گیا؟ تو اب جب تحقیق کرائی تو پتا چلا کہ مرحوم بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، ماں باپ نے، پیرنٹس نے بہت اعلیٰ ایجوکیشن دلوائی۔ جب بہت پڑھ لکھ لیا تو اب سفارش کے ذریعے یا رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کر لی۔
بیچارے کو رشوت کی لت پڑ گئی تھی، رشوت کی دولت سے پلاٹ خریدا، اچھا خاصا بینک بیلنس بنایا، رشوت کی کمائی سے ہی حج ادا کیا، اور ساری سخاوت اسی مال حرام سے کرتا تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، کرنا غفلت یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی ڈرا دینے والی یہ بات اور حکایت اور واقعہ اور اسٹوری ہم نے سنا، واقعی ڈرنا چاہیے۔ رشوت ہمارے دفاتر میں، آفیسز میں بہت زیادہ، اور جگہوں پر بھی طرح طرح کے انداز سے رشوت لی جاتی ہے، مٹھائی کے نام پر، یا پتہ نہیں کیا کیا انداز ہے۔ اب تو وہ جو بہن بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو اس میں بھی رشوتوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اب وہ بیٹی والے، بہن والے، وہ اپنی بیٹی بہن کو خوش رکھنے کے لیے تو رشوت، مٹھائی کے ٹوکرے اور پھلوں کے ٹوکرے، کہ ہماری بہن کو خوش رکھیں، تنگ نہ کریں، اس کا بھی شمار رشوت میں آتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ رشوت یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، لینے والا، دونوں جہنمی۔ ہاں، کوئی ایسی صورت ہے کہ علماء اجازت دیں کہ اپنا حق ہے، لینا ہے، اور پھر بھی اس سے رشوت مانگی جا رہی ہے، رشوت دیے بغیر حق اپنا نہیں ملے گا، تو علماء سے مشورہ کر لیا جائے۔ جب وہ اجازت دیں تو اب رشوت دینا جائز ہوگا، لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص جو مال حرام سے حج کیا، سخاوت کی، مگر چونکہ حرام کا مال کمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور اس کے عذاب کو لوگوں پر بھی ظاہر کیا گیا۔ ہر عذاب دکھایا نہیں جاتا، اس کا عذاب دکھایا بھی گیا۔ یہ ہم جیسوں کے لیے عبرت ہے، اور ان کے لیے عبرت ہے کہ مال حرام کما کر اب وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کر کے سمجھیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 115 میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ حرام کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے بندے، نماز کیسے قبول ہوگی؟ مال حرام سے سخاوت کر رہے، قبول کیسے ہوگا؟ مال حرام سے تو حج پر جا رہا ہے، قبول کیسے ہوگا؟ یہ حرام کے مال کا دنیا اور آخرت میں وبال۔ رب ذوالجلال کرم فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے خرچ کرے گا تو یہ اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ
کا زاد راہ ہے۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے نا، اللہ کی پناہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جب حرام کا لقمہ کسی کے پیٹ میں جاتا ہے زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں، یہ دور رہے اللہ کی رحمت سے۔ اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ مولانا حافظ الحدیث جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک حکایت نقل کی، وہ سنی، اس میں بھی بہت ڈرا دینے والی بات ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک اندھا بھکاری تھا، بلائنڈ بیگر، اندھا بھکاری، مانگتا پھرتا تھا، آنکھیں چھپا کے رکھتا تھا، سوال کرنے کا انداز اس کا بڑا عجیب و غریب تھا۔ لوگوں سے کہتا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا، اور جو زیادہ دے گا اس کو ایک چیز دکھاؤں گا بھی۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جو آر پار تھے پیچھے تک۔ اب اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی، کہنے لگا میں شہر میں کفن چور کے طور پر مشہور تھا، لوگ مجھ سے ڈرتے بہت تھے۔ شہر کا قاضی جو جج تھا وہ بیمار ہوا، اسے امید نہیں تھی کہ میں بچوں، تو اس نے مجھے یعنی اس کفن چور کو 100 سونے کے سکے 100 دینار بھیجے اور کہا کہ میں تجھ سے اپنے کفن کی حفاظت چاہتا ہوں، یعنی 100 دینار تو لے لے، میرا کفن نہ چرانا۔ یہ کفن چور کہتا میں نے حامی بھر لی، اتفاق سے قاضی صاحب بچ گئے۔ کچھ عرصے بعد بیمار ہو کر پھر وہ مر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو میں نے یہ سوچا، کفن چور کہتا ہے کہ یہ جو مجھے 100 دینار ملے یہ تو پہلے مرض کا عطیہ تھا نا۔ میں نے قبر کھود ڈالی اور قبر میں عذاب کے آثار دیکھے۔ قاضی صاحب، جج صاحب قبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھی۔ یہ کفن چور کہتا ہے کہ اتنے میں مجھے گھٹنوں میں درد محسوس ہوا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ دی اور مجھے اندھا کر دیا، اور کیا کہا، اے بندہ خدا، اللہ پاک کے بھیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے، یہ بخاری شریف کا حدیث کا خلاصہ ہے۔ عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے۔ عذاب جو قبر کے اندر ہوتا ہے وہ آگ کا عذاب بھی ہوتا ہے، قبر کے بھینچنے کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور جہنم کے سانپ اور بچھو قبر میں پہنچ جاتے ہیں، جہنم کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جو قبر کے اندر ثواب ہوتا ہے یہ بھی حق ہے۔ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کے اندر جنتی پھول آ جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ اللہ کرے ہم جب قبر میں پہنچیں تو ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یعنی ہماری قبر جنت کا باغ بنے، ہم کیا کریں؟ ایمان، پھر اچھے اعمال۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہماری قبر مولا تعالیٰ کی رحمت سے جنت کا باغ بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔